وہ اللہ کی یاد میں گم ہوں گے. آگے آیت سجدہ ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم. ان لوگوں کا ذکر کیا گیا اللہ کے نیک بندوں کا. ان میں حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر ہم نے سنا. اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں کے صدقے میں ہمیں بھی نیک بنا دے. یہ بھی کوئی ہماری زندگی ہے جانوروں جیسی زندگی، کھانا پینا اور مر جانا. اصل زندگی تو یہ ہے جس میں عبادت کی لذتیں ہوں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہو، تہجد پڑھ رہا ہو، زبان سے دل سے اللہ کا ذکر جاری ہو. ایک پاکیزہ نورانی زندگی یہ زندگی ہے. یہ بھی کوئی زندگی ہے ہماری کہ ہم دنیا کے دھندوں میں رہتے ہیں اور ایک دن مر جاتے ہیں. تو زندگی تو ان لوگوں نے گزاری. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام اور فضل نازل کیا، یعنی نبی جو آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ان لوگوں پر بھی اللہ نے اپنا فضل کیا کہ جو ان لوگوں میں سے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے. تو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے جو نبی ہیں ان کا ذکر کیا گیا. وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں دو نبی ہیں، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں جنہیں قرآن پاک میں اسرائیل کہا گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا. اسرائیل کوئی برا نام نہیں ہے. اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ. جو کہ اب تو ہمارے ذہن میں اسرائیل کا کوئی اور ہی تصور ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تقریباً ایک روایت کے مطابق 80,000 انبیاء بھیجے گئے. اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو فرمایا وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ. حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے جو نبی ہیں ان پر اللہ نے فضل کیا. وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی اور انہیں چن لیا. اب آیت سجدہ ہے اذا تتلا علیہم آیات الرحمن، جب ان پر رحمان عز و جل کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں. خروا سجدا وبکیا، وہ روتے ہوئے سجدوں میں گر جاتے ہیں. اللہ اکبر. جن کی زندگی پاکیزہ، جو خود پاکیزہ، جس پر نظر فرما دیں وہ پاکیزہ ہو جائے، جو معصوم ہیں جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے، جب رحمان عز و جل کی آیتیں سنتے وہ انبیاء تو وہ سجدے میں گر جاتے اور خوف خدا سے روتے. اگر ہم سجدے میں جا کر رو نہیں سکتے تو اچھوں کی ادا اپنانا ایک اچھی بات ہے. تو رونے جیسی شکل بنائیے. حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں رو، اور رو نہیں سکتے تو رونے جیسی شکل بناؤ کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے. سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پھر ان کے بعد ان کی اولاد میں ایسے لوگ آئے اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور انہوں نے شہوتوں کی خواہشات کی پیروی کی. فسوف یلقون غیا، پس ان قریب یہ لوگ جہنم کی وادی غی میں داخل ہوں گے.
ہم سب آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اور اس کے علاوہ یہودی عیسائی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی ترتیب سے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام. تو یہودی اور عیسائی اس دور میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اور مکہ مکرمہ کے رہنے والے کفار وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے. تو نبیوں کی اولادیں ہیں. ہمارے آباء و اجداد میں کیسے نیک و صالح لوگ تھے. ہمیں اپنے آباء و اجداد سے کیا نسبت ہے؟ کسی کو دیکھا جائے تو کوئی صحابی کی اولاد سے ہے، کوئی تابعین کی اولاد سے ہے، کوئی بزرگان دین کی اولاد سے ہے. لیکن کیا ہم جن بزرگوں کی اولاد سے ہیں، کیا ان کے نقش قدم پر ہم چلتے ہیں؟ کل بروز قیامت ہم ان کے سامنے شرمندہ ہو جائیں گے. اللہ شرمندگی سے محفوظ فرمائے. تو فرمائے ان کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلنے کے بجائے، نیک صالح بننے کے بجائے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کے پیچھے چلے. وہ غی میں داخل ہوں گے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ غی جہنم کی وہ وادی ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے. اس کے اندر جہنمیوں کا پیپ اور خون گرتا ہے، اور یہ جہنم کی سب سے خطرناک وادی ہے. اس میں بے نمازی کو داخل کیا جائے گا. بے نمازی وہی نہیں جو 5 وقت کی نماز نہ پڑھے، بلکہ بے نمازی وہ بھی ہے جو جان بوجھ کر 1 وقت کی نماز قضا کر دے. جو 1 وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسرا فرمایا وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. بتائیے فلمیں ڈرامے کیوں دیکھے جاتے ہیں؟ نامحرم عورتوں سے نگاہیں کیوں نہیں بچائی جاتی؟ کتنا افسوس ہوتا ہے کہ آج مرد اور عورتیں اس قدر شرم و حیا سے دور ہو گئے کہ غیر عورتوں سے یا نامحرم مردوں سے عورتوں کو بات کرنے میں ذرہ برابر بھی شرم نہیں آتی. دوستیاں کی جاتی ہیں، اور اب تو ہمارے معاشرے میں اس قدر بے حیائی عام ہونے لگی کہ اس دوستی کو کوئی عیب ہی نہیں سمجھا جاتا. حالانکہ جو عورت با حیا ہے وہ بغیر کسی شرعی ضرورت کے، شرعی ضرورت ہے، مجبوری ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ الگ بات ہے، بغیر کسی شرعی ضرورت کے وہ بلا وجہ کسی نامحرم مرد سے بات کر ہی نہیں سکتے. تو پھر دوستی کرنا نعوذ باللہ من ذالک، یہ ایک مسلمان عورت سے بہت بعید ہے. اور اسی طرح مردوں کو بھی سوچنا چاہیے. جب ہماری نگاہیں پاک ہوں گی، ہماری سوچ پاک ہوگی، تو ہمارے گھر والوں کی بھی سوچ پاک ہو جائے گی. مکافات عمل ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی آخرت میں بھی ہے، اور دنیا کے اندر بھی کبھی کبھی اس کو بلکہ اکثر اوقات دکھایا جاتا ہے. بلکہ حدیث پاک کے مطابق انسان جو گناہ کرتا ہے اس کا رزلٹ ضرور آتا ہے دنیا کے اندر. ہمیں محسوس نہ ہو اور ہم کہیں یہ حالات اس طرح بدل گئے، یہ غلطی ہو گئی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں، پریشانیاں، ٹینشن، فکریں آتی ہیں. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. الا مگر من جو کوئی تابا توبہ کرے، وہ آمنا اور ایمان لائے، وہ عامل صالحا اور اچھے عمل کرے. جو اس آیت کو سن کر توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور اچھے عمل کرے، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. پس یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. کچھ بھی ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب. اس جنتوں میں، باغات میں رہیں گے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ وہ وعدہ ہے جو رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا. بالغیب، یہ غیب کا وعدہ ہے، تم نے دیکھا نہیں مگر اس پر یقین رکھو. انہ کان وعدہ مأتیا. بے شک رحمان عز و جل کا وعدہ ضرور پورا ہوگا.
لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما. وہ اس جنت میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، وہاں نہ لڑائی ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا، نہ غیبت ہوگی، نہ جھوٹ ہوگا، ایسا ماحول ہی نہ ہوگا بلکہ ایک نورانی ماحول ہوگا. الا سلامن، ہر وقت وہ سلام سلام سنیں گے، سلامتی ہوگی، ایک دوسرے کو سلام کیا جائے گا، محبتیں ہوں گی، فرشتے سلام کریں گے، فرشتے اللہ کا سلام پیش کریں گے. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور جنتیوں کے لیے صبح و شام رزق ہے، صبح و شام انہیں کھانے پیش کیے جائیں گے. صبح و شام سے مراد ہے ہمیشہ، کیونکہ جنت میں رات نہیں ہوگی، جنت میں اندھیرا نہیں ہوگا، بلکہ جنتی ہر وقت اللہ کے نور میں ہوں گے. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. اللہ اکبر. جنت کس کو ملے گی؟ فرمایا یہ وہ جنت ہے ہم اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کو اس کا وارث بنائیں گے. کنہیں؟ من کانا تقیہ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، جو خوف خدا کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دیں گے، ان کے لیے جنت ہے. جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی مرتبہ آپ آتے ہیں اس سے زیادہ نہیں آ سکتے، کیونکہ آپ کا آنا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. جبریل امین نے عرض کی وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم آپ کے رب کے حکم ہی سے نازل ہوتے ہیں. لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اللہ ہی کے لیے ہے جو ہمارے آگے ہے، جو ہمارے پیچھے ہے، جو اس کے درمیان ہے. یعنی ساری کائنات کا مالک اور خالق وہی ہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آپ کا رب کسی بات کو بھولتا نہیں ہے. رب السماوات والارض وما بینہما، اللہ آسمان و زمین کا پالنے والا، اور آسمان و زمین میں جتنی چیزیں، جتنی مخلوق ہیں، سب کا پالنے والا ہے. فَاعْبُدْهُ، پس اللہ ہی کی عبادت کرو. وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور اللہ کی عبادت پر صبر کرو. مراد یہ ہے کہ فرائض واجبات سنت پر عمل کرنے میں مشکلات آتی ہیں، تو مشکلات کی پرواہ نہ کی جائے، صبر کیا جائے اور برداشت کر کے اللہ کی فرمانبرداری کی جائے. اسی طرح گناہ سے بچنے میں بھی نفس کا حملہ ہے، شیطان کا حملہ ہے، لوگوں کی باتیں ہیں، ظاہری نقصان ہے. ایک جھوٹ بول دیں تو مال بک جاتا، سچ بولا سامنے والے نے لینے سے انکار کر دیا. ایک آزمائش ہے، تو اس موقع پر وہ صبر کرے، برداشت کرے، اور اس بات کا عقیدہ رکھے کہ جو روزی لکھی ہے وہ مرنے سے پہلے ضرور ملے گی. اس وقت موت نہیں آئے گی جب تک کہ جو روزی لکھی ہے وہ نہ مل جائے. اب بندہ اگر صبر کر لے تو حلال ذریعے سے مل جائے گی، اور جلد بازی کرے اور حرام ذریعے سے اختیار کر لے تو اس کے لیے پکڑ ہے. هل تعلم له سمیہ، کیا تم اللہ جیسا نام کسی اور کے لیے پاتے ہو؟ ایسے نام والی کوئی شخصیت ہی نہیں ہے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھی. اللہم صلی علیہ. 16ویں پارے کا 7واں رکوع مکمل ہوا، اور یہ سورہ مریم کا 4تھا رکوع ہے. اب سورہ مریم کے 5ویں رکوع اور 16ویں پارے کے 8ویں رکوع کا آغاز ہے. آیت نمبر 66 سے ہم سماعت کریں گے. ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور انسان کہتا ہے. انسان سے مراد کافر، جو مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین نہیں رکھتا. أَإِذَا مَا مِتُّ، کیا جب میں مر جاؤں گا. لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کیا میں زندہ کر کے دوبارہ نکالا جاؤں گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ آیت کریمہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ ایک کافر ہاتھ میں بوسیدہ ہڈی لے کر کافروں کے پاس جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ بوسیدہ ہڈی، سڑی ہوئی ہڈی، جب ہم مر کر ایسے ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے.
اور حضور کے متعلق وہ کہہ رہا تھا کہ کیسی عجیب باتیں کرتے ہیں. فرمایا اولا یذکر الانسان، کیا انسان یاد نہیں کرتا انا خلقناہ من قبل، بے شک ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا جب اس کا وجود ہی نہ تھا. سڑی ہوئی اور بوسیدہ ہڈی سے اللہ تعالی پیدا کرنے پر قادر ہے. جس رب نے بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیا. انسان کی حقیقت کیا تھی؟ وہ ایک پانی کے قطرے سے اور بوند سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا تھا. وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، وہ کچھ بھی نہ تھا. فَوَرَبِّكَ، پس آپ کے رب کی قسم، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ضرور بضرور ہم ان کافروں کو جمع کریں گے اور تمام لوگوں کو جمع کریں گے. والشیاطین، اور شیطانوں کو ہم جمع کریں گے. ثم پھر لنحضرنہم حول جہنم جثیا، پھر ضرور بضرور ہم کافروں کو، جہنمیوں کو جہنم کے گرد گھٹنے کے بل جمع کریں گے. یہ سارے جہنم میں گرنے سے پہلے جہنم کے گرد جمع کیے جائیں گے. رو رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، گھٹنے کے بل کھڑے ہوں گے اور کانپ رہے ہوں گے. ایک مجرم پھانسی کے تختے پر جانے سے پہلے جو کانپتا ہے وہ تو کانپنا کچھ بھی نہیں ہے. وہ آج جہنم سے بچنے کی درخواستیں کریں گے، مگر جہنم میں پھر انہیں پھینک دیا جائے گا. ثم پھر لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، پھر ضرور بضرور ہم ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو کھینچیں گے کہ جو رحمان عز و جل پر زیادہ بے باک تھا. یعنی سب سے پہلے کافروں کے سردار جو خود بھی گناہگار تھے، دوسروں کو بھی گناہوں کی دعوت دینے والے، خود بھی گمراہ دوسروں کو گمراہ کرنے والے، انہیں پہلے جہنم میں ڈالا جائے. ثم پھر لنحن اعلم بالذین هم اولا بها صلیا، پھر ضرور ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو کہ کون جہنم میں زیادہ بھننے کے قابل ہے. صلیا بھننا، جیسے گوشت بھونا جاتا ہے، قیمہ بھونا جاتا ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ زیادہ عذاب کس کو دینا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور بے شک تم میں سے ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے. پل صراط تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، کئی سالوں کی مسافت کا فاصلہ، یعنی کئی سالوں تک کوئی گھوڑا سوار دوڑتا رہے پھر بھی پل صراط کا فاصلہ طے نہ کر سکے. اس وقت نیچے آگ بھڑک رہی ہے اور سامنے منظر نظر آ رہا ہے کہ لوگ کٹ کٹ کر گر رہے ہیں. پل صراط پر جب گزرنے کا کہا جائے گا کیا عالم ہوگا. فرمایا پل صراط پر وہی ثابت قدم رہے گا جو صراط مستقیم پر ثابت قدم رہا. یعنی آج سیدھی اور سچی راہ پر چلنے میں مشکلات برداشت کر لیں، نقصان اپنا دنیاوی کرنے دیں، لیکن جو سیدھی راہ ہے اس کو نہ چھوڑیں. تو آج دنیا کی تکلیف برداشت کر لیں گے، صراط مستقیم پر چلیں گے، شریعت پر چلیں گے، تو پل صراط پر اس طرح گزر جائیں گے کہ جیسے بجلی چمک کر گزر جاتی ہے. کان علی ربک حتما مقضیا، آپ کے رب پر یہ یقینی فیصلہ ہے، یعنی آپ کے رب نے اس کا یقینی فیصلہ کیا ہے، یہ حتمی فیصلہ ہے. ہر ایک کو پل صراط کے اوپر سے گزر کر پھر جہنمی جہنم میں گریں گے اور جنتی جنت میں جائیں گے. ثم پھر پل صراط سے اور جہنم سے کس کو نجات ملے گی یہ بھی سن لیجیے. ثم پھر ننجی الذین اتقوا، ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو متقی اور پرہیزگار اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں. بن جائیے متقی پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے بن جاتے ہیں ہم.
ہم آج یہ نیت کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اب ہم آئندہ ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو ہم جہنم میں گھٹنوں کے بل چھوڑ دیں گے۔ جو متقی نہیں وہ ظالم ہے، گناہگار ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری آیتیں روشن پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، بتاؤ مسلمانوں اور کافروں میں سے کس کے مکانات اچھے ہیں اور کس کی مجلس اچھی ہے؟ مطلب کافر اپنی مال و دولت، عہدہ، منصب، بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، پھر قوت، اس پر غرور کرتے اور کہتے اگر تم مومن ہو اور اللہ تم سے راضی ہے تو اس قدر غربت کیوں ہے تم پر؟ آج بھی ایسا ہی ہے کہ جو مسلمان ہو لیکن مالدار ہے، کروڑ پتی ہے، حکومت یا عہدہ یا منصب ہے، تو بہت ہی کم ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر عاجزی ہو۔ اگر غریب شخص کوئی سیدھی اور سچی بات کرے تو وہ حقارت کی وجہ سے سنتے نہیں ہیں۔ ایسا غرور اور تکبر یہ بہت بڑی نادانی ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں مالدار یا غریب کا مقام و مرتبے کا تعلق نہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو، اگر وہ متقی پرہیزگار ہے تو اسے اللہ کا قرب ملے گا، اور چاہے وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہو، اگر اللہ کا نافرمان ہے تو آخرت میں اگر اللہ ناراض ہے تو اس کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ فرمایا گیا اے غرور کرنے والوں، یہ دنیا کی دولت، یہ مال سب یہیں رہ جائے گا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور بہت ساری بستیاں، بہت سارے لوگ ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیے۔ ہم احسن اثاثا ورئیا، وہ ان سے اچھا سامان رکھتے تھے اور ان سے زیادہ نام و نمود رکھتے تھے۔ ظاہری کشش، اٹریکشن ان میں زیادہ تھی، ان میں قوت، طاقت، صحت سب کچھ زیادہ تھا، مگر اللہ کے غضب سے وہ نہ بچ سکے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، من کان فی الضلالہ، سوال یہ ہے کہ پھر انہیں مال کیوں دیا گیا جب یہ اللہ کے نافرمان ہیں؟ اے محبوب آپ فرمائیے جو کوئی گمراہی میں ہو، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدًّا، بس رحمان عز و جل اسے خوب ڈھیل دیتا ہے، مال، اولاد، شہرت، عزت، وہ پھر اپنی اس ظاہری شان و شوکت میں کھو جاتا ہے، کیونکہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ اسے مشکل آئے تو اسے اللہ یاد آئے۔ نمرود 800 سال کی عمر پائی، 400 سال تک کبھی بیمار نہیں پڑا، کبھی سر میں درد نہیں ہوا، کیونکہ اللہ اس سے ناراض تھا۔ اگر بیمار پڑتا تو اسے خدا یاد آتا۔ حتی یہاں تک کہ اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب واما الساعة، یہاں تک کہ جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ دیکھ لیتے ہیں، اس وقت تک ڈھیل دی جاتی ہے۔ فرمایا اما العذاب، یا تو پھر دنیا میں عذاب آ جاتا ہے، واما الساعة، یا پھر وہ قیامت تک ڈھیل دی جاتی ہے اور مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ان کے لیے تباہی ہے۔ فَسَيَعْلَمُونَ، پھر ان قریب وہ جان لیں گے، من هو شر مکانا، انہوں نے کہا تھا خیر مقاما، کہ ہم میں سے دونوں فریقوں میں سے، مسلمان اور کافر میں سے کس کا مقام اچھا ہے اور کس کی مجلس اچھی ہے؟ تو فرمایا فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مَكَانًا، پس ان قریب وہ جان لیں گے کہ کس کی جگہ سب سے بری ہے۔ یہ کافر، یہ گناہگار جن کا ایمان برباد ہوا، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کس کی فوج کمزور ہے،
یعنی سارا زور، ساری طاقت ان کی ختم ہو جائے گی۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تعالی ہدایت یافتہ لوگوں کو اور ہدایت عطا فرماتا ہے، یعنی جو اللہ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے راہیں اور آسان ہو جاتی ہیں۔ دنیا کا مال، دنیا کے مکانات، بینک بیلنس، یہ کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، سب کو فنا ہے، سب چھوڑ کر قبر میں جانا ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، باقی رہنے والے نیک اعمال یہ تمہارے رب کے نزدیک بہت بہتر ہیں، ثواب کے اعتبار سے بھی اور بہترین انجام کے اعتبار سے، یعنی نیک اعمال کرنے والوں کو ثواب بھی زیادہ ملے گا، ان کا انجام بھی اچھا ہوگا، اور جنہوں نے گناہ کیے اور گناہوں کی وجہ سے ایمان برباد ہو گیا ان کے لیے تباہی بربادی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کا جو درس سنے تو اس کا ایک اپنا انداز ہے سننے کا، بندہ قرآن کی آیت پر غور کرے اور سوچے میرا اس پر عمل ہے یا نہیں ہے، اگر عمل ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر عمل نہیں تو نیت کر لیں اور عزم کر لیں کہ باقی رہنے والے جب نیک اعمال ہیں تو ہم دنیا کی اتنی فکر نہ کریں بلکہ آخرت میں کام آنے والے نیک اعمال کی کوشش اور تیاری کریں۔ انشاءاللہ ہم ایسا ہی کریں گے۔ اے پروردگار تو ہماری غیب سے مدد فرما۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا بس تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا، وقال، اور وہ بولا، لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، میں ضرور بضرور بہت زیادہ مال اور بہت زیادہ اولاد دیا جاؤں گا۔ بخاری و مسلم میں یہ ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ عاص بن وائل کافر سے قرضہ مانگتے تھے، جب بھی اس کے پاس آپ اپنی رقم مانگنے کے لیے جاتے تو عاص بن وائل یہ کہتا کہ تو مومن ہے، جب تک تو کافر نہیں ہوگا میں تیری رقم تجھے واپس نہیں کروں گا۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ میں کبھی بھی کفر نہیں کروں گا، ہمیشہ اسلام پر رہوں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو کل بروز قیامت میں تباہ ہو جاؤں گا۔ تو عاص بن وائل نے کہا کہ کل بروز قیامت یہ کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت خباب نے فرمایا کہ ہمیں ایک دن مر کر پھر کچھ عرصے تک قبر میں رہ کر پھر دوبارہ ہمیں اٹھنا ہے۔ تو کہنے لگا ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا نہیں ایسا ہی ہے۔ تو کہنے لگا اچھا تو جب وہاں اٹھیں گے نا تو مجھے بہت زیادہ مال بھی ملے گا، بہت زیادہ اولاد بھی ملے گی جیسے دنیا میں ملا ہے، پھر وہاں مجھ سے میرا قرضہ لے لینا۔ اس طرح اس نے مذاق اڑایا۔ اس کی مذمت میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فرمایا کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ کل بروز قیامت ضرور بضرور مجھے خوب مال اور خوب اولاد ملے گی؟ یہ کہاں سے اس کو پتا چلا؟ اپنی سوچ اور اپنے خیال سے یہ اندازے لگاتا ہے۔ کافر کے لیے تو مرنے کے بعد تباہی ہے۔ اطلع الغیب، کیا اس نے غیب جان لیا ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا کیا اس نے رحمان عز و جل سے کوئی وعدہ لیا ہے؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، کافر جہنمی ہے۔ سنکتب ما یقول، ان قریب ہم لکھیں گے، یعنی ان قریب ہم سزا دیں گے اس کی جو وہ کہتے ہیں۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم اس کے لیے عذاب خوب پھیلا دیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور جو چیزیں کہہ رہا ہے ان کے ہم ہی وارث ہوں گے، مالک ہوں گے، یعنی ایک نہ ایک دن اسے موت آ لے گی اور وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، پھر ان چیزوں کا یہ مالک نہ رہے گا۔
اور در حقیقت حقیقی طور پر ہم ہی ان چیزوں کے مالک ہیں. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور یہ شخص جو کفر کرنے والا ہے ہمارے پاس اکیلا آئے گا، کوئی مال اولاد اس کے ساتھ نہیں ہوگی، نیک اعمال بھی نہیں ہوں گے، پھر وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبود بنا لیے، بتوں کی پوجا کرتے ہیں. لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ یہ بت انہیں زور دیں، قوت دیں، طاقت دیں. یہ بت اللہ کے عذاب سے انہیں نہیں بچا سکتے، بلکہ ساری مخلوق بھی مل جائے تو اللہ سے مقابلہ کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے. کلا، ہرگز یہ بت انہیں طاقت نہیں دیں گے. سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، ان قریب یہ بت ان کی پوجا پاٹ کا انکار کر دیں گے. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور یہ بت ان قریب ان کے مخالف بن جائیں گے. مفسرین فرماتے ہیں کہ بت تو بے جان پتھر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت انہیں زندگی دے گا، اور یہ بت کی آنکھیں ہوں گی یہ دیکھیں گے، ان کے کان ہوں گے یہ سنیں گے، ان کی زبان ہوگی یہ گفتگو کریں گے، اور کہیں گے پروردگار یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم تو بے جان پتھر تھے، ہمیں ان کی پوجا پاٹ کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور ہم نے انہیں نہیں کہا تھا کہ ہماری پوجا پاٹ کریں. پھر ان کافروں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان بتوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. بتوں کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ یہ تو بے جان پتھر ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ تو فرمایا یہ جب جہنم میں جائیں گے تو انہیں جہنم کی آگ سے کوئی تکلیف نہ ہوگی، یہ بے جان پتھر ہی ہوں گے، مگر انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا کافروں کو شرمندہ کرنے کے لیے کہ دیکھو جنہیں تم خدا سمجھتے تھے آج تمہارے ساتھ یہ جہنم میں جل رہے ہیں. 8واں رکوع مکمل ہوا. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھی. اللہم صل. سورہ مریم کے 6 رکوع کا آغاز ہے اور 16 پارے کے 90 رکوع کا. سورہ مریم کی آیت نمبر 83 سے ہم سماعت کریں گے. الم تغا، کیا تم نے نہ دیکھا، انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم عزا، بے شک ہم نے شیطانوں کو کافروں پر بھیجا تو وہ شیطان ان کافروں کو خوب اچھالتے ہیں، وہ شیطان بہکاتے ہیں، اور شیطان کے بہکانے پر کافر اچھل رہے ہیں، اچھل اچھل کر اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. تو جس طرح یہ شیطان کے کہنے پر اچھل رہے ہیں اسی طرح اچھل کر جہنم میں جائیں گے. انسان کو چاہیے کہ وہ شریعت کی پابندی کرے. جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو بڑا اچھل رہا ہوتا ہے، شیطان اسے اچھال رہا ہوتا ہے اور بے قابو ہو جاتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے. حدیث پاک میں فرمایا کہ غصے کی وجہ سے جو اچھل رہا ہو اس سے مخاطب ہو کے فرمایا تو نہ اچھل کہ کہیں اب کا اچھلنا تجھے جہنم میں نہ پھینک دے. تو غصہ جب آئے تو سامنے والا جب کمزور ہوتا ہے تو غصہ زیادہ آتا ہے. ایسے موقع پر انسان کو ڈرنا چاہیے اور یہ خیال رکھنا چاہیے غصے کے عالم میں بھی سامنے والے پر ظلم نہ کیا جائے، ایسی زبان سے بات نہ کہی جائے جو خلاف شرع ہے. غصہ آئے وضو کر لیجیے، اپنی حالت کو چینج کر لیں، مطلب کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اپنی پوزیشن چینج کریں. غصہ آئے تو آپ پانی پی لیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ پڑھ لیجیے. پھر جب غصہ آپ کے کنٹرول میں آ جائے، پھر اگر آپ سمجھانا چاہتے ہیں تو کنٹرول میں ہو کر سمجھائیے، کیونکہ جب آؤٹ آف کنٹرول ہوں گے تو پھر ہو سکتا ہے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیں، ہو سکتا ہے چیزیں مارنے شروع کر دیں. تو بعض تو ایسے نادان ہوتے ہیں غصے کے عالم میں اپنا سر دیوار پر مارتے ہیں اور ایسے عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر بڑی شرم آتی ہے. بلکہ اگر ان کو بھی بتایا جائے کہ غصے میں آپ یہ کرتے ہیں تو ذرا سی بھی عقل ہو تو آدمی کو شرم آ جائے، مگر پھر بھی اپنی اولاد پر، اپنی بیوی بچوں پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے بھائی بہنوں پر
بعض لوگ غصہ اتارتے ہیں. اچھا، غصے کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ غصہ کرنے کے بعد وہ کبھی بھی اپنی عقل اور اپنے دل کو یہ نہ کہے کہ میں نے صحیح کیا. اس کے یار دوست کہیں گے ہاں بھائی تم نے بہت اچھا کیا، مگر وہ اپنے آپ کو شرمندہ کرے اور کہے میں بے وقوف ہوں، یہ میں نے غصے میں بات کہی. اس کو اس انداز میں بھی کہا جا سکتا تھا. تو جب غصے کو برا سمجھے گا اور اس پر شرمندگی محسوس کرے گا تو آہستہ آہستہ غصے کی عادت ختم ہو جائے گی. اس موضوع پر یہ کیسٹ آپ سماعت کیجئے، عقل کا دشمن غصے کا علاج. فلا تعجل علیہم، بس ان پر جلدی نہ کرو. انما نعد لہم عدا، ہم تو ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں. سانس کی ایک گنتی ہے، وہ پوری ہوگی پھر یہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے لوگوں جلدی کرو، زندگی کیا ہے؟ یہ سانس کی ایک مالا ہے. جیسے ہی سانس پورے ہوں گے تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی. سانس پورے ہونے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر لو. اللہ اکبر. متقی لوگوں کا بار بار ذکر ہے. متقی کون ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے، پرہیزگار، جو اللہ کے خوف کی وجہ سے تمام گناہوں کو چھوڑ دیں. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، آج کے دن، کل بروز قیامت کا ذکر ہے، آج کے دن متقی پرہیزگار لوگوں کو ہم رحمان عز و جل کی بارگاہ میں مہمان بنا کر لائیں گے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، وردا کے معنی پیاسے، اور مجرموں گناہگاروں کو ہم گھسیٹیں گے جہنم کی طرف پیاسے. لا یملکون الشفاعۃ، وہ شفاعت کے مالک نہ ہوں گے. الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر وہ شفاعت کرے گا جس نے رحمان عز و جل کے پاس کوئی عہد لیا. یعنی جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا اس کے لیے شفاعت ہوگی. اللہ کے نیک بندے شفاعت کریں گے، لیکن فرمایا لا یملکون الشفاعۃ، کافر جو ہیں ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی. یہ آیت کریمہ کا نمبر آپ ذہن میں نوٹ کر لیں، سورہ مریم آیت نمبر 87. یہ ان لوگوں کا رد ہے کہ جو شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، جو حافظ کے بارے میں یہ کہتے ہیں. یہ بات غلط ہے کہ حافظ شفاعت کرے گا، عالم شفاعت کرے گا، شہید شفاعت کرے گا، انبیاء شفاعت کریں گے. وہ اس عقیدے کو نہیں مانتے. در حقیقت وہ قرآن کے نور سے محروم ہیں. آیت نمبر 87 میں واضح طور پر کہا گیا جب لا کے بعد الا آ جائے تو جس چیز کی نفی کی گئی اسی کو دوبارہ ثابت کیا جاتا ہے. لا یملکون الشفاعۃ، کافروں کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی. شفاعت کس کے لیے ہوگی؟ الا، مگر اس کے لیے ہوگی من اتخذ عند الرحمن عہدا، جس کا رحمان عز و جل کے پاس عہد ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جس کے بارے میں رحمان عز و جل کا عہد بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ گناہگاروں کی شفاعت کریں گے. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور وہ بولے کہ رحمان عز و جل نے اولاد رکھی. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، بے شک تم بہت ہی بھاری بات لے کر آئے ہو. یہ کہنا بہت ہی بری اور بھاری بات ہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں. وتنشق الارض، اور زمین پھٹ جائے. وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں. یہ اس قدر بری بات ہے کہ تو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی حفاظت فرمائی، ورنہ یہ ایسی بات ہے کہ ان پر بھی لرزہ طاری ہو جائے. ان دعوا للرحمن
ولدن، رحمان عز و جل کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں وہ. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان عز و جل کے لیے ہرگز مناسب نہیں کہ وہ اولاد رکھے، وہ اولاد سے پاک ہے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان و زمین کی ساری مخلوق اللہ کی بارگاہ میں بندہ ہو کر حاضر ہوں گے. سب اللہ کے بندے ہیں، فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں، جنات بھی اللہ کے بندے ہیں، انسان اور ساری مخلوق اللہ کے بندے ہیں. کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، نہ کوئی اس کا باپ ہے. رب العالمین بیٹا رکھنے سے یا باپ رکھنے سے پاک ہے. لقد احصاهم وعدهم عدا، مراد یہ ہے کہ جتنی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ ان کی گنتی اور شمار کو جانتا ہے، ان کی پیدائش کو، ان کی موت کو، ان کے رزق کو، ان کے چلنے پھرنے کو اس کا علم ازلی ابدی جانتا ہے. کام ہم بعد میں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے جانتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ سے جانتا ہے. لقد احصاهم، بے شک اللہ تعالیٰ نے انہیں گن رکھا ہے. وعدهم عدا، اور ان کا شمار کر رکھا ہے. وکلہم آتیہ یوم القیامت فردا، ان میں سے ہر ایک اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قیامت کے دن اکیلا آئے گا. نہ لباس ہوگا، نہ پاؤں میں جوتے ہوں گے، نہ سر پر کوئی ٹوپی، نہ کوئی سر پر کوئی دوپٹہ، نہ کوئی مال دولت اولاد بنگلے کاریں، کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائے گا اسے نعمتیں عطا فرمائے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے. سیجعل لہم الرحمن ودا، ان قریب رحمان عز و جل ان کے لیے محبت کو رکھ دے گا. مراد یہ کہ جو ایمان والے ہیں اور اچھے عمل کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اور جب اللہ کسی سے محبت فرماتا ہے تو آسمان کی مخلوق بھی اس سے محبت کرتی ہے، زمین کی مخلوق بھی اس سے محبت کرتی ہے، اور انسان اور جن میں سے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو وہ اس سے محبت کرتا ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، پس یہ قرآن آپ کی زبان پر ہم نے آسان کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تو آپ کو یاد کرنے کی حاجت نہ ہوتی، آپ اسے نہ رٹتے نہ دہراتے. آپ کا دہرانا یہ برکت کے لیے ہوتا، آپ یاد کرنے کے لیے نہ دہراتے. لیکن اس کے باوجود آپ قرآن کثرت سے پڑھتے. رمضان المبارک میں حضرت جبریل امین کے ساتھ آپ دور فرماتے، آپ قرآن جبریل امین کو سناتے، جبریل امین آپ کو سناتے. یعنی صاحب قرآن ہے پھر بھی قرآن پاک سے اس قدر محبت ہے. لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے متقی پرہیزگار لوگوں کو بشارت دیں. دیکھیں بار بار متقیوں کا ذکر ہے، تو بشارت کس کے لیے ہے؟ جو اللہ سے ڈر کر گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور آپ جھگڑالو قوم کو، جھگڑا کرنے والی قوم کو ڈر سنا دیں، جو کافر ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ان لوگوں سے پہلے ہم نے بہت ساری بستیوں کو ہلاک کر دیا. هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو؟ او تسمع لهم رکزا، یا ان میں سے کسی کی آواز یا بھنک تم سنتے ہو؟ انہیں ایسا ہلاک کیا کہ اب ان کا وجود بھی باقی نہ رہا. سورہ مریم کا اختتام ہوا.